بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے تعدیل ارکان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں، پھر ہم آپ کو اس کا حکم بیان کریں گے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، وہ جلدی سے سجدے میں جانے کی کرتے ہیں، جس سے یعنی کہ رکوع کر لینے کے بعد قوما میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ تو بعض لوگ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، وہ سجدے میں چلے جاتے، پھر ایک سجدہ کر لینے کے بعد جلسے میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھتے نہیں، بلکہ انہیں دوسرا سجدہ کرنے کی پڑتی ہے، وہ جلدی سے دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو اس سے ان کا واجب ترک ہوتا ہے، نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز کو لوٹاؤ۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز کو دوبارہ لوٹاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا اپنی نماز کو لوٹاؤ۔ تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیں میری نماز میں کیا کوتاہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے انہیں تعدیل ارکان کے حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی کہ رکوع کرو، جب رکوع میں جاؤ تو اتنی دیر ٹھہرو کہ اطمینان ہو جائے، پھر اسی طرح رکوع سے کھڑے ہو تو اتنی دیر ٹھہرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے میں جاؤ تو سجدے میں اتنی دیر ٹھہرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو اس میں بھی اتنی دیر بیٹھو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی وہی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ اچھا ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ چوک پر کھڑے ہو کر لمبی لمبی باتیں کر لیں گے اور اسی طرح موبائل میں اپنا وقت ضائع کر لیں گے اور دیگر جو ہے فضولیات والے کام کر لیں گے، لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو بس ایک نماز کو بوجھ تصور کریں گے اور نماز کو ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتارنے کے چکر میں وہ تعدیل ارکان کو چھوڑتے ہیں، بعض دفعہ تسبیحات کو درست طریقے سے نہیں پڑھتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہمیں اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنی چاہیے اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے جو شریعت مطہرہ کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے ہمیں اسی انداز میں اسی طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے، ہم اس میں غلطی کا ارتکاب کریں گے تو یاد رکھیں بعض دفعہ ہماری نماز میں ثواب کی کمی ہوگی، یعنی کہ بہتر کے خلاف ہوگا، لیکن بعض دفعہ ہماری نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، اس نماز کا لوٹانا ہم پر واجب ہوگا، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوگا کہ فرض میں اگر کوتاہی ہوئی ہوگی تو نماز ہی ہماری نہیں ہوئی ہوگی، یعنی فرض ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ نماز کے مسائل کو بخوبی پڑھیں، سمجھیں اور اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جس طرح شریعت مطہرہ چاہتی ہے ہم نماز ادا کریں، اسی انداز میں اسی طریقے کے مطابق ہم اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ تو ہے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ٹائم نکال کر نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم یہ نماز کو بوجھ جو سمجھتے ہیں اس تصور کو ذہن سے نکال دیجئے، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز تو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، نماز تو جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے، نماز تو انسان کے نامۂ اعمال میں ثواب کا اندراج کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز جیسی عظیم عبادت کو جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ بجا لائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو خشوع و خضوع کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔